اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس شمائلہ طالب، اور یہ آپ کی میری آسان اسلامیت برائے جماعت ششم ہے۔ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ یوں تو آپ بچپن سے کئی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور آپ بہت کچھ جانتے بھی ہوں گے، لیکن آج آپ کو اس کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے، جیسے آپ بچپن میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عام الفیل یعنی کہ اس کے معنی ہاتھی والے سال سے 50 دن پہلے 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بہت سے لوگ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ان کا اسلامی مہینہ ظاہر سی بات ہے 12 ربیع الاول ہی ہوتا ہے، جیسے ہم سب 12 ربیع الاول بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد اور ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ ہم بچپن سے KG نرسری سے آپ لوگ یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں، یہ نام آپ کو یاد ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور آپ کا تعلق ہمارے پیارے نبی کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھا، جو کہ قبیلے قریش کی ایک شاخ ہے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب قریش کے مشہور سردار تھے، یعنی کہ مشہور سرداروں میں سے ایک تھے عبد المطلب ہمارے پیارے نبی کے دادا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری قبیلہ بنو سعد کی سعادت مند خاتون حضرت سلیمہ سعدیہ کی، یعنی کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ کسی بچے کی اگر وہ تربیت کی ذمہ داری کسی کو دی جاتی تھی، اور اچھے قبیلے سے معزز قبیلے سے ان کو لیا جاتا تھا، چنا جاتا تھا ان عورت کو۔ تو جو ہمارے پیارے نبی کی جو پرورش کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی، جو قبیلہ بنو سعد سے جن کا تعلق تھا اور ایک سعادت مند خاتون تھیں۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آ گئے، یعنی کہ کچھ دن آپ کی جو تربیت ہے، جو پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے کری، اور اس کے کچھ دنوں بعد، کچھ ماہ بعد آپ جو ہے ہم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آ گئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کیا ہوا، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، مطلب آپ بہت چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ جب آپ کی پرورش، جب آپ کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد ہوئی، یعنی کہ اس کے بعد والدہ کے بعد حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دی گئی۔ 8 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی 8 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کے دادا کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب کو سونپ دی گئی۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی۔ جناب ابو طالب تجارت کرتے تھے، سب کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ تجارت کرتے تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت، یعنی کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے، 12 سال کی عمر کے تھے، جب آپ نے ان کے لیے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ اسی سفر میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، جو اس نے آپ کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ انجیل کی، یعنی کہ وہ انجیل کا ماہر تھا، ظاہر سی بات ہے راہب تھا تو انجیل اور اس نے پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے انجیل سے پیشن گوئیوں کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس نے پیشن گوئی کری، سب سے پہلے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اس سفر میں بحیرہ نامی نے آپ کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ انجیل کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اس نے آپ کے چچا کو آگاہ کیا کہ اگر یہود نے انہیں دیکھ لیا تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ انہیں شام لے کر نہ جائیں، یعنی کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی یہود و نصارہ میں پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے، اس لیے آپ انہیں شام لے کر نہ جائیں۔ 15 برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبیلوں میں ہونے والی جنگ حرب الفجار میں شرکت کری، یعنی کہ جو اس ٹائم جنگ چھڑی ہوئی تھی جس کا نام حرب الفجار تھا۔ جب آپ کی 15 برس عمر تھی تو آپ نے
اس جنگ میں شرکت کری، اور بعد میں مظلوموں کی مدد کے لیے حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس میں آپ نے بھرپور شرکت کی اور سب کے درمیان صلح کیا وہ کری، کیونکہ آپ شروع سے ہی امن پسند تھے، صلح پسند تھے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے تھے اور فوقیت دیتے تھے کہ امن اور امان سے رہا جائے، آپس میں محبت کی جائے، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے، تو آپ نے حلف الفضول جیسے معاہدے کو ترجیح دی اور اس میں بھرپور شرکت کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ جی، جب آپ نے اپنی امانت یعنی کہ جب آپ ان کا مال لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے بہت منافع کمایا۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ جس کا نام تھا آپ کے ساتھ تھا، اور وہ آپ کے دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا کہ کس طرح آپ ذہانت سے اور دیانت داری سے اپنے مال فروخت کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی بھی اس میں چالاکی یا وہ نہیں دکھا رہے، لوگوں پہ اپنی چالاکیاں نہیں آزما رہے اور صاف گوئی سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے سارا معاملہ آ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ آپ کی شرافت اور امانت اور دیانت کا ذکر جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، یعنی کہ وہ آپ کی دیانت امانت اور سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ کے خاندان والوں نے اسے قبول کیا اور اس طرح آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو گئی۔ جس وقت آپ کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ وہ آپ سے عمر میں بہت بڑی تھیں، لیکن پھر بھی آپ کے خاندان والوں نے وہ قبول کر لیا اور آپ نے بھی کھلی پیشانی سے کھلے دل سے اس شادی کو قبول کیا اور حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ نے آ کر سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بتایا تھا، اور اس وقت آپ پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا تھا، لیکن آپ نے ساری رضاعت حضرت ختیجہ کو سنائی۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی بھرپور حمایت کی اور آپ کو ڈھارس دی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی دعوت پر عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ جو آپ کے قریبی لوگ تھے، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے خود اسلام قبول کیا تھا، آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ جن کو آپ نے اپنا غلام بنایا رکھا تھا لیکن آپ انہیں بہت محبت کرتے تھے انہوں نے، اور مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے پہلے انہوں نے بلا جھجک اسلام قبول کیا اور آپ کی بھرپور حمایت کری۔ آپ نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور دیگر مسلمان بھی آپ کے ساتھ وہاں گئے۔ مدینہ میں آپ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، یعنی کہ جب مدینہ ہجرت فرمائی تھی آپ نے، جب مکہ میں آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے تھے، لوگ آپ کے خلاف ہونے لگے تھے، آپ کو مارنے کی تدابیر اختیار کرنے لگے تھے، تو آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اپنے چند صحابہ کے ساتھ۔ مدینہ آ کر آپ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں بھی یہودی تھے لیکن ان یہودیوں سے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کا نام میثاق مدینہ تھا۔ قریش کی شرارتوں کی وجہ سے ان سے کئی جنگیں لڑنی پڑیں، جیسے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ، یعنی کہ جب قریش شرارتیں کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، تو ان سے نپٹنے کے لیے یہ جنگیں لڑنے پڑی۔ 6 ہجری میں قریش سے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ صلح کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھے۔ قریش نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کی تو آپ نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا عزم فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس پورے سبق میں بیٹا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح انہوں نے اچھے سے ہم اپنے تمام مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ تھا سبق آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو مختصراً طور پر میں نے آپ کو
بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی ریڈنگ آپ بہت اچھے سے گھر میں کیجئے تاکہ آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں جو بتائی گئی ہیں وہ آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔